جی السلام علیکم۔ آج کا سیشن بہت اہم ہے، خاص کر کے ہمارے کراچی اور سندھ کے بھائیوں کے لیے، کیونکہ وہاں پہ LSD کافی حملہ آور ہو چکی ہے۔ لمفی اسکن ڈیزیز پاکستان میں ایک نئی بیماری آئی ہے اور کراچی اور سندھ میں کافی حملہ آور ہو چکی ہے۔ اس کی مکمل تفصیل، بیماری کیا ہے، کیسے پھیلتی ہے، اس کا مکمل علاج اور ویکسین کا پروسیس کیا ہے، وہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ ہم نے یہ ساری انفارمیشن سوڈان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے حاصل کی ہے، کیونکہ وہاں پہ سوڈان میں یہ پہلے سے بیماری موجود ہے، تو انہوں نے یہ ڈیل کیا ہوا ہے اس بیماری سے۔ ہمارے لیے تو یہ پہلی دفعہ بیماری آئی ہے، تو مکمل تفصیل آپ کو ملے گی۔ تو چلیے ڈاکٹر صاحب کی آڈیو سنیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں یہ انفارمیشن کس نے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد محسن ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا گریجویٹ 2012 میں نے اپنی DVM کی ڈگری کمپلیٹ کی تھی۔ کرنٹلی میں اب سوڈان میں ایک بہت بڑا ڈیری فارم ہے جس کا نام ایلا خون ڈیری فارم ہے، میں وہاں ایز اے چیف ویٹ کام کر رہا ہوں۔ آج کل پاکستان میں ایک بیماری ہے جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے، یہ بہت پھیلی ہوئی ہے، خصوصی جو پاکستان کا صوبہ سندھ ہے اس علاقے میں کافی حد تک پھیل چکی ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی لمپی اسکن ڈیزیز جو ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے، یہ ایک وائرل بیماری ہے اور زیادہ تر یہ آپ نے دیکھے ہوں گے جو مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، ان کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے جو ہے۔ اس کی جو علامات ہیں اینیمل کا آپ دیکھیں گے کہ اس کا ٹمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے، 106 تک میں نے دیکھا ہے، 106 105 تک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اینیمل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ڈل ہو جاتا ہے، جس میں نا روڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں جن کو لمپس کہتی ہیں، اور اینیمل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو لمپس ہوتی ہیں، جو روڑیاں ہوتی ہیں، یہ ایون ناک، کان، ہر جگہ یہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے 1-2 دن تک، 3 دن تک جو لمپس ہوتی ہیں یہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اینیمل کو سانس لینے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں جو ہے نا۔ یہ اس کی چند علامات ہیں جو ہے نا، کیونکہ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کا واحد حل جو ہے وہ صرف اور صرف ویکسین ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس اینیمل میں آ جاتی ہے اس کے پھر یہ ہوتے ہیں کہ جو علامات کی بیس پہ ہم پھر ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہے نا۔ وہ بخار کم کرنے والا ٹیکہ لگائیں، اس میں آپ کو لوکسن ملتا ہے جو ہے نا، وہ آپ لگائیں۔ اس کے علاوہ آپ نا اسے پانی سے نہلائیں، اس کا ٹمپریچر آپ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اس کا ٹمپریچر ڈاؤن کریں۔ اس کے بعد آپ اس کو اینٹی بائیوٹک لازمی لگائیں۔ اس کے لیے جو سب سے بیسٹ اینٹی بائیوٹک ہے انیشیل سٹیج میں، وہ آپ پینسلین یوز کریں، PPSLA کے نام سے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جیسے دن گزرتے جائیں گے تو یہ جو روڑے جسم پہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں لمپس کہتی ہیں، یہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کوئی سلفر ڈرگز یوز کریں۔ اور اس کے علاوہ جو جسم پہ جو روڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں وہ ایسا ایسا پھٹنا شروع ہو جائیں گی، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ آئنمنٹس یوز کریں۔ اس کے بعد آپ اس پہ ٹنچر آیوڈین لگائیں۔ اس کے علاوہ پھر مکھیاں نہ بیٹھیں، اس کے لیے آپ پنک سپرے یوز کریں جو ہے نا۔ کویسچن یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے ہرڈ میں یہ بیماری آ جائے، کیا آپ جن اینیمل کو لمپی اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے اس کو ویکسین کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جن اینیمل کو لمپی اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے اسے آپ ویکسین نہیں کر سکتے، لمپی اسکن ڈیزیز اس نامی کا قاتل کوئی بھی وائرس نے رزلٹ شہر کے نہیں ہے۔ مویشیوں بلکہ کو جس نگلنا اینیمل شروع کو کر دیا ہے۔ بیماری ہو جاتی ہے، لمپی اسکن ڈیزیز کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ اٹ سیلف خود اس امیون ہو وائرس سے جاتا ہے، اسے متاثرہ ویکسین مویشیوں کے لگانے کی جسم پر ضرورت ہی دانے نہیں، نکلتے اگر وہ ہیں بچ جو جاتا گوشت ہے کے اندر تو اس تک کو وہ موجود پھر ہوتے بیماری ہیں، نہیں ہوتی، جبکہ بیمار کیونکہ اس جانور کا بیماری کے دودھ بھی خلاف انتہائی مضر اس میں صحت ہوتا اینٹی ہے۔ باڈیز نیمن بن گوڈ کے جاتی ہیں کیٹل جو ہے نا۔ فارمرز کا ہاں، دعویٰ اس ہے کے کہ یہ علاوہ جو بیماری وبا میں بنتی لمپی جا اسکن رہی ہے، ڈیزیز جس آتی سے ہے 200 کیونکہ سے یہ زائد ایک مویشی جانور سے دوسرے ہلاک ہو جانور چکے میں ہیں۔ پھیلتی جہاں ہے، مویشی مالکان اسی کا لیے جن نقصان ہو جانوروں رہا میں ہے، یہ وہیں لالچی بیماری آ قصاب جاتی ہے شہریوں آپ کو مضر فوراً صحت اسے گوشت کھلانے علیحدہ کے کر لیے دیں۔ جو جانور ہیلدی سستے اینیمل داموں بچے خریدنے ہیں کی ان بھی میں آپ کوششیں ویکسین کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ویکسین کرنے کے امین سائیڈ محسن علی کے افیکٹ، ساتھ کیونکہ یہ ایک مدثر لائیو نذیر، ویکسین سبز ہے، تاج۔ جب آپ اینیمل کو لگاتی ہیں تو اس میں ریئیکشن کے ایشو آتے ہیں جو ہے نا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن ہوتا ہے، اس میں کوئی موت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اگر کسی کو بھی ریئیکشن ہو گیا ہے، اب یہ ہے کہ جب آپ ویکسین کریں آپ صبح صبح ویکسین کریں، اور جب آپ ویکسین کرنے کے بعد اینیمل کو شاور کریں۔ ہاں، پھر بھی اگر کسی اینیمل کو ویکسین ریئیکشن ہو جاتا ہے تو آپ
فوراً اس کے لیے اینٹی ہسٹامین یوز کریں، ایول کے نام سے آتا ہے، اس کے علاوہ آپ ایٹروپین یوز کریں۔ آخری کویشچن یہ تھا کیا یہ پریگننٹ اینیمل میں بھی لگا سکتے ہیں؟ یہ آپ ہر سٹیج میں لگا سکتے ہیں، آپ پریگننٹ اینیمل کو بھی لگا سکتے ہیں 3 منتھ سے آنورڈ، اس میں آپ کے وین کاف ہو گئے، اس میں آپ کے ملکنگ کاؤز ہو گئے، پریگننٹ کاؤز ہو گئے، سروڈ کاؤز ہو گئے، اوپن کاؤز ہو گئے، ہر سٹیج کے اینیمل کو آپ لگا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ اس انفارمیشن کا مکمل کریڈٹ ڈاکٹر مزمل صاحب کو جاتا ہے، ان کا چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے سیشن میں بس اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔